بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب الحاج صادق کمال صاحب ہیں، انہوں نے خواب کے تعلق سے کئی چیزیں دریافت کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتوار کی سوال جواب کی محفل میں خواب سے متعلق سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ میں اپنے بچپن سے یہ سنتا چلا آیا ہوں کہ رات میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے انہوں نے پوچھا یہ کہ کیا پہلی تعبیر جو دے دی جاتی ہے وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط؟ تیسرے خواب کی تعبیر کس شخص سے پوچھنا چاہیے؟ اور ایک بات بعد میں اسی میں اور جوڑی انہوں نے سوال نمبر 2 کے ضمن میں، آنکھ کھلنے پر فوراً یا بعد میں اگر کوئی تعبیر خود ہی ذہن میں آ جائے تو کیا وہ بھی وقوع پذیر ہو جائے گی؟ ایک بات اور، بسا اوقات آنکھ کھلنے پر یاد نہیں رہتا کہ کیا خواب دیکھا یا کچھ دیر بعد بھول جاتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر خواب تو یاد ہے لیکن کسی سے اس کو بیان نہیں کیا، نہ تعبیر لی، تو کیا حکم ہے؟ یہ خواب کے تعلق سے ان کے چند سوالات تھے۔ ہم تو پہلی بات یہ عرض کر دیں کہ خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بشارت بھی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے خواب شیطانی ہوتے ہیں، کبھی خواب بیماری بھی ہوتی ہے، یعنی معدے اور سوء ہضم اور بدخوابی کی وجہ سے بھی خواب آ جاتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے جو خواب کے سب سے بڑے امام تسلیم کیے گئے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی مضمون ہے، غالباً ابن ماجہ ترمذی وغیرہ میں آیا ہے کہ خواب جو ہے 3 طرح کے ہیں، یعنی نفسانی خواب جسے حدیث نفس کہہ لیجئے، جو کسی مشغلے میں مشغول ہے، وہ سویا تو اس کو اپنے مشغلے کی چیزیں نظر آ گئی، کسی پیشے میں لگا ہوا اس کو اپنے پیشے کی چیز، یا عشق و محبت میں مبتلا ہے تو خواب میں ایسے ہی خیالات آ گئے۔ تو دل میں جو بھرے خیالات ہوتے ہیں انہی کا پرتو خواب کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح خواب کی دوسری قسم ہوتی ہے شیطانی تصورات، یعنی شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے ہے، بڑا پاور دیا ہوا ہے، وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، وہ سانپ بھی بن جاتا ہے، درندہ بھی بن جاتا ہے، انسان بھی بن جاتا ہے، دوست بھی بن جاتا ہے، دشمن بھی بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تو یہ دشمن جو ہے سوتے میں بھی پریشان کرتا ہے۔ یہ تو شیطان خوف دلانے کے لیے اس طرح کے خواب کی شکل میں شیطانی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان دونوں خواب سے تو تعبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے، دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے برے خوابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرے قسم جو خواب کی ہے وہ ہے ہمارے مطلب کی، وہ ہوتے ہیں مبشرات خداوندی، یعنی اطمینان و تسلی کے لیے، ترقی کے لیے، ذہن میں فرحت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب دکھلا دیے جاتے ہیں۔ اور جو خواب اللہ والوں کو صبح صادق کے وقت عام طور پر نظر آتے ہیں وہ خواب عموماً جو ہے سچے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ باقی خواب کا یہ جو تعبیر کا فن ہے یہ بڑا نازک ہے، کس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی خواب ہے، 2 لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والے کے اعتبار سے تعبیر بدل گئی کہ دیکھنے والے کے ایک کے حالات کچھ ہیں، دوسرے کے حالات کچھ ہیں، لہذا دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ موسم کے اعتبار سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین کے ہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے کہا مبارک ہو، تمہارے یہاں نعمت و دولت آنے والی ہے۔ دوسرے نے آ کر کے خواب پوچھا چند مہینوں کے بعد کہ میرے گھر میں چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا تمہارے یہاں جو ہے نقصان ہونے والا، جلدی جاؤ گھر خالی کر دو۔ لوگوں نے کہا خواب ایک ہے، جواب 2 ہے۔ تو انہوں نے کہا دراصل ایک نے خواب دیکھا سردی کے زمانے میں آگ کا، سردی کے زمانے میں آگ نعمت ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا گرمی کے زمانے میں، تو گرمی میں جو ہے آگ یہ زحمت ہے، اس لیے تعبیر الگ الگ ہو گئی۔ تو زمانے کے اعتبار سے تعبیر بدل جاتی ہے، دیکھنے والے کے اعتبار سے تعبیر۔ مشہور خواب ہے حضرت زبیدہ کا، ہارون رشید کی بیوی کا، کہ دنیا بھر کے لوگ جو زنا کر رہے ہیں، تو تعبیر خواب بہت برا ہے لیکن تعبیر بہت اچھی ہے کہ تم سے ایک اللہ تعالیٰ نہر کھدوائے گا، جو بغداد سے لے کر کے انہوں نے میدان عرفات تک نہر کھدوائی تھی کہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ معنی تھے۔ تو غرض یہ کہ تعبیر کا فن بڑا نازک ہے۔ باقی آپ نے جو نقطے اٹھائے ہیں
کہ نمبر 1 کیا رات میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی خواب کو بیان کیا جا سکتا ہے، خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں خواب پوچھا جائے، خواب کی تعبیر دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے فراغت کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، بھائی کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے اور خواب کی تعبیر بتاتے۔ معلوم ہی ہوا کہ بہتر وقت صبح کا ہے، صبح کے وقت دماغ بھی حاضر ہوتا ہے اور جو ہے اس وقت جو ہے ذہن یکسو ہوتا ہے، تو اس وقت تعبیر بھی ذہن میں اچھی طرح آتی ہے۔ اسی طرح آپ ان کا جو دوسرا نقطہ تھا کہ پہلی تعبیر جو دے دی جاتی ہے کیا وہی واقع ہو جاتی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، یا ذہن میں خود تعبیر آ گئی ہے تو کیا وہی تعبیر ہو کر رہتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مشہور تو یہی ہے، جیسا کہ آپ نے عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس سے بھی بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ جو تعبیر ان لوگوں نے فرضی خواب بیان کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دے دی تھی، پھر نتیجہ یہ کہ وہی ہوا جو تعبیر دے دی گئی تھی۔ اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ جو تعبیر دے دی جاتی ہے وہی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا سمجھنا جو ہے مطلقاً ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ جو تعبیر دے دی جائے گی وہ درست ہو جائے گی۔ اصل میں تعبیر اخذ کرنا تو ایک فن ہے، ایک جاہل آدمی الگ تعبیر نکالے گا، پڑھا لکھا ہے الگ تعبیر نکالے گا، ایک کی تعبیر صحیح ہوگی ایک کی تعبیر غلط ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جس نے پہلی تعبیر دے دی وہی صحیح ہو۔ اس لیے تعبیر کا جو فن کسبی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس میں معبر جو تعبیر کا ماہر ہوگا اسی کی تعبیر معتبر ہوگی۔ لہذا مطلقاً ایسا سمجھنا کہ جو بھی تعبیر دے دی جائے وہ یقیناً صحیح ہو جائے گی اور ویسے ہی ہو کر رہے گا، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات علیحدہ ہے، وہ پیغمبر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سچ کر دیا گیا، وہ الگ بات ہے۔ تو وہ ایک اس خواب کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ہر خواب کے بارے میں ایسا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر بتلانے والے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے تعبیر دے دے وہ صحیح ہو۔ جس کی تعبیر صحیح ہوگی وہ تعبیر صحیح ہوگی، وہ واقع ہوگی، اور جس کی تعبیر غلط ہوگی وہ واقع نہیں ہوگی۔ آپ نے تیسرا نقطہ جو خواب کے تعلق سے پوچھا ہے کہ خواب کی تعبیر کس شخص سے پوچھنا چاہیے، تو اس کا جواب تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور کسی جگہ میں نے پڑھا تھا لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ اپنے خواب کو مت بیان کرو مگر کسی دوست سے جو تمہارا ہمدرد ہے، یا کسی لبیب عقل مند عالم سے، کسی عقل مند جانکار سے اپنا خواب پوچھو، یا کسی اپنے گہرے دوست سے جو تمہارا ہمدرد ہو، کیونکہ یہ دونوں لوگ پھر اچھی تعبیر دینے کی اور اچھی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ آپ کسی ان پڑھ سے پوچھیں گے، جاہل سے پوچھیں گے، دشمن سے پوچھیں گے، عورتوں سے پوچھیں گے، ان سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اٹکل پچو سے تعبیر بتائیں گے، الٹی سیدھا نتیجہ نکالیں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ کیونکہ تعبیر دے دینے کے بعد آدمی کو تشویش تو ہو ہی جاتی ہے کہ ارے اس کی یہ خراب تعبیر، حالانکہ وہ تعبیر ہے نہیں اس کی۔ تو اس لیے اچھے لوگوں سے تعبیر پوچھیں، کیونکہ اگر تعبیر اس کی خراب بھی ہوگی تو وہ آپ کو تسلی بھی دے گا، عقل مند آدمی آپ کو سمجھا کر کے تعبیر بتائے گا، اور دوست بھی جو آپ کو تسلی دے کر تعبیر بتائے گا۔ اس لیے جو ہے تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ باقی آپ نے جو چوتھا نقطہ جو خواب کے تعلق سے آپ نے ذکر کیا کہ بسا اوقات آنکھ کھلنے پر خواب یاد نہیں رہتا یا کچھ دیر بعد بھول جاتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خواب دیکھ کر یاد نہ رہنا یہ تو بعض دفعہ نسیان کے مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، بیداری کی باتیں یاد نہیں رہتی تو خواب کی بات تو خواب کی ہے، تو بھول جانا یہ نسیان کا مرض ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نسیان نہیں ہوتا بلکہ یہ انسان کا عصیان ہوتا ہے، یعنی گناہ کے سبب سے یہ چیزیں یاد نہیں رہتی، غفلت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے اپنی مشاغل ہوتے ہیں، اعمال کا ہجوم ہوتا ہے، ہجوم کار، ہجوم اعمال، اور مشاغل کی کثرت، مختلف اعمال کی بھرمار ہوتی ہے، اس کی بنا پر جو ہے خواب یاد نہیں رہتا ہے۔ لہذا خواب یاد نہیں ہے تو بھول جائے، خواب کو ویسے ہی بھول گئے ہیں، لہذا اس کی فکر میں نہ پڑے، اور اگر جو ہے کچھ دیر بعد بھول گئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جب یاد آ جائے جب پوچھ لیں، یاد نہیں آتا تو چھوڑ دیں۔ اور ایک حدیث پاک پر ہر خواب کے دیکھنے کے بعد ایک حدیث پاک پر تو ضرور عمل کر لیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے جب بھی کوئی شخص خواب دیکھے تو یہ دعا کر لے کہ اے اللہ اس خواب میں جو بھلائی ہو وہ نصیب فرما، اس خواب میں جو کوئی برائی چھپی ہو تو اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔
خواب کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ خواب کے نقصان سے بچے رہیں گے، اور خواب یاد رہے نہ یاد رہے، اس خواب کے اندر جو بھلائی ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو خواب کے تعلق سے عرض کر دی گئی ہیں۔ باقی یہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل ایک لائن ہے جو تعبیر نامہ خواب کتابیں اس پر مستقل لکھی گئی ہیں، وہ مستقل فن ہے، اور جیسا کہ عرض کیا یہ کسبی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی کورس کر لیں اور خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے، بلکہ یہ وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور تجربے سے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی خواب کی تعبیر میں جب تجربہ اور مشغلہ رکھیں گے تو اس سے تجربات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال خواب کی تعبیر کے تعلق سے چند یہ مختصر باتیں تھیں، امید کہ کافی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔